بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما تريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اہل ایمان، یہ شراب، جوا، تھان، یعنی تھان کیا تھا کہ یہ وہ جگہ کہ جہاں پہ شرکی عمل کرتے تھے، مثلا مندر یا مزارات میں یہ ایسی حرکتیں ہوتی تھیں، تو فرمایا یہ چیزیں، اور قسمت کے تیر کہ یہ ایک جوا کا ایک وہ میتھڈ ہوتا تھا اور توہم پرستی کا یہ ایک طریقہ تھا، تو فرمایا کہ یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچیں اور آپ فلاح پا سکیں تک۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ شراب اور جوئے میں لگا کر آپ کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہیں آپ یا نہیں؟ یا دیکھیں قرآن مجید کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تب یہ فرمایا تھا، تو کرپشن کی بیس اصل میں یہی چیزیں، شراب، جوا، یعنی شراب صرف محض پینے میں نہیں، یعنی ایک تو پینے میں آدمی آتا ہے تو پھر اس کے بعد فحاشی بھی وہ کرتا ہے انسان، پھر اب اس چیز کے لیے لالچ آتی ہے اور وہ اپنی عقل اور لاجک کو چھوڑ کے آدمی وہ طریقے کرتا ہے، تو کرپشن تب آتی ہے۔ جوئے کے لیے بھی جو لوگ کھیلتے ہیں تو وہ اس سے یہی چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح شرک کے اندر بھی آدمی وہیں پہ لے جا کے یہ ایک سمجھ لیں ایک طرح کا ایک شراب کا ہی طریقہ ہوتا ہے، نشے کا ایک طریقہ ہی ہے کہ وہاں جا کے کہ چلو جی ہمارے یہ بزرگ ہمیں آخرت میں بچا دیں گے، چلو جی یہ معاملہ بھی وہ ختم ہم کر لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ایک توہم پرستی کے جوئے کے تیر جو ہے وہ کھیلتے تھے عرب لوگ، تو آج کل ہم دیکھیں تو آج کل کا جوا ہم کرکٹ کے میچز میں جوا کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ شیطانی گندے کام ہے۔ اب ایکچولی دیکھیے ابو یحییٰ بھائی نے اس کی تفصیل بیان کی کہ ایک نئی بوتل اور نئی پرانی شراب کی ایک ایگزامپل انہوں نے بیان کی ہے، انہوں نے تفصیل سے انہوں نے اپنے سفر نامے میں تفصیل سے بتایا کہ بھی دیکھیے کہ پہلے پرانی شراب جو ہے نا وہ کس سٹائل کے پرانی ہوتی تھی اور آج کل کیا ہے، اور پہلے جوئے خانے کیسے ہوتے تھے اور آج کل جو لاس ویگاس کے جوئے کے جیسے بہت خوبصورت سے بنے ہوئے ہیں، آج کل آپ کو پکچرز میں مل جائیں گے آپ، اور میچ میں جیسے ہم جوا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی قرآن کے ساتھ آپ اپنے آپ کو میچ کر لیں۔ اب یہ دیکھیے کہ میں نے جو آپ سے پچھلے لیکچرز میں ریکویسٹ کی تھی کہ ہم قرآن مجید کے لحاظ سے ایک اپنی چیک لسٹ بنا لیں، تو وہ چیک لسٹ میں یہ بھی ہوگا جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ وحید الدین خان صاحب نے ایک بڑی اچھی کیس اسٹڈی انہوں نے بیان فرمائی۔ ہوا یہ تھا کہ یہ انڈیا کے ایک وزیر تعلیم تھے، ان پہ بورڈ جہاں پہ یہ ایگزام ہوئے تھے سکولز کے، تو انہوں نے یہ تفصیل سے اپنے اس منسٹر کو تفصیل بیان کی کہ سر یہ پوزیشن ہے آپ کے بیٹے کے، یہ رزلٹ آ رہا ہے اور یہ بالکل فیل ہو رہا ہے، تو اس کو اب آپ کیا حکم آپ مطلب ہم کر لیں اس کو، اسے پاس کر لیں یا کیا کریں؟ تو اب منسٹر نے کیا فرمایا تھا، if my son deserve to fail, let him fail. It will teach him a valuable lesson. اب یہ دیکھیں کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ بھی بیٹا اگر فیل ہو رہا ہے تو کرنے دیں تاکہ اس کو ایکسپیرینس ملے، تاکہ اس چیز سے بچنا ہے تاکہ وہ پاس ہوئیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی میں ایک اچھے انسان تھے کہ جنہوں نے یہ معاملہ کروا دیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اور بہت سے کئی
منسٹر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی کرپشن کیے رکھتے ہیں، لیکن ان کے اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے معاملہ۔ اب ان کے ارشاد کو جب بیٹے نے سنا تو اس نے کہ دوستوں کو بتایا، تو دوست نے یہ کہا کہ یور فادر مسٹ ہیو بین اے فول، آئی وڈ ہیو کلڈ ہم اف ہی ہیڈ ڈن دیٹ ٹو می، کہ بھی اگر میرا ابا ایسا ہوتا نا تو میں تو قتل کر دیتا اسے۔ تو دیکھیں کہ اب کرپشن کی ایسی حالت چلو اس بچے کو نہیں آئی لیکن اس کے دوست میں آ گیا تھا آئیڈیا۔ تو ہمارے یہاں بھی کرپشن ایسی آتی ہے۔ اس کے لیے اب کیس اسٹڈی سے ایک دلچسپ کیس دیکھ لیں کہ بیوقوف کون ہوتا ہے، انسان ہے یا بندر؟ اب سر خود سوچ لیں، اپنے اگر بندر دیکھے ہوں گے، انسان بھی دیکھے ہوں گے، ایسے کیس دیکھے ہوں گے، اس کے ساتھ میچ کریں۔ تو یہ میں نے سچ مچ ایک بار دیکھا بندروں کا، ایک طائف سے آگے میں جا رہا تھا تو روڈ پہ تو بہت سارے بندر ایک جگہ اکٹھے تھے، اب بچوں کو دکھانے کے لیے ہم رکے، تو اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ چلو کھانے کی جو چیز ہو تو دے دیتے ہیں ان کو۔ تو وہ احتیاطاً ہم نے کھڑکی ذرا سی کھول کے بیچ میں سے رکھی، تو اب وہ چھوٹے چھوٹے بندر تھے، انہوں نے فوراً پک کر لیا، تو وہ لینے لگے تھے، لیکن وہ ایک باقاعدہ قبیلہ تھا ان کا بندروں کا، تو اس کے وہ سردار نے فوراً سختی سے ان کو بچوں کو روکا، اور اب ظاہر ہے کہ ان کی زبان تو ہم نہیں جانتے، لیکن انہوں نے ایکچولی جو عمل کرایا وہ یہ تھا کہ بھئی تم تو ابھی ابھی کھا چکے ہو، اب یہ اپنی ماؤں کو دو، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے بندر ہی تھے، انہوں نے دیا ان کو اپنی ماؤں کو۔ اب خود سوچ رہے ہیں کہ انسانوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی جن کو یہ حق ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود کرپشن کر لیتے ہیں۔ تو کون بہتر ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اب آپ سے ایک بڑا انٹرسٹڈ طریقہ ہے جس میں میں جب یہ آڈٹ پڑھاتا ہوں تو اس کو میں جان بوجھ کے سٹارٹ میں فراڈ انویسٹیگیشن کے طریقے وہ میں عرض کرتا ہوتا ہوں، اور اس سے لوگوں کو موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب ہم فراڈ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کے طریقے کیا ہیں، یہ کس نے ایجاد کیے ہیں؟ یہ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف کرمینالوجی، تو انہی کی یہ پورے میتھڈز انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں، یہ پولیس کو بھی ہیں اور آڈیٹرز کو بھی ہیں، تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کے لیے آپ دوسروں کو نہ کریں، اپنے لیے صرف کر لیجیے، تاکہ پتہ چل جائے گا کہ فراڈ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔